نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پچھلے چند ہفتوں سے بات چل رہی تھی کہ اسلام کن چیزوں کا نام ہے، اسلام کیا ہے۔ اس میں مختلف چیزوں کا ذکر ہو چکا۔ آج کل بات چل رہی تھی حسن اخلاق کی، کہ اسلام کا ایک بہت اہم جز اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ اخلاق کے اچھا ہونے میں جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مسکرا کر کسی سے مل لیں یا اچھے انداز میں ہم کسی سے بات کر لیں، بلکہ حسن اخلاق کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اس میں سے پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا سچ بولنا، اور انشاءاللہ اس ہفتے ہم بات کریں گے وعدے کو پورا کرنا، کہ جو ہم کسی سے عہد کر رہے ہیں، جو ہم کسی سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آج کل کی زبان میں کہ ہم کسی کو زبان دے رہے ہیں، اس زبان دینے کو ہم پورا کریں، اس وعدے کو ہم پورا کریں، اس عہد کو ہم پورا کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے کسی سے بھی کچھ بھی کہہ دیا اور پھر اس کے سلسلے میں نہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، نہ اس کے سلسلے میں ہم کچھ سوچ رہے ہیں، نہ ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے کسی کو کچھ میں کسی سے کچھ عہد کر چکا ہوں، میں کسی سے کچھ وعدہ کر چکا ہوں۔ کہ اس سلسلے میں فکر مند ہونا کہ زبان سے ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ان الفاظ کو صحیح طور پر ادا کرنا، اور جن الفاظ کو ادا کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوچنا کہ میری زبان سے جو الفاظ ادا ہو رہے ہیں اس کی کچھ قیمت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا بالکل اہتمام ختم ہو گیا، گھروں پر بھی، اپنے معاملات میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی کسی زبان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، کہ ہم اپنی فیملی میں، اپنے اہل و عیال میں، کہ ہم اپنے گھر والوں سے وعدہ کر لیتے ہیں، اپنے بچوں سے وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچے نے کسی چیز کی فرمائش کی، ہم نے وعدہ کر لیا اور پھر اس وعدے سے مکر گئے، نظر انداز ہو گئے۔ جو بچے کے دل میں ابھی سے کیا بات بیٹھی کہ اس کہنے کا کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گھر والوں سے کچھ وعدہ کر لیا، بات ادھر ادھر ہوئی، ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اپنے ساتھی سے ہم نے کسی چیز کا وعدہ کر لیا اور بھول گئے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی عمل کر دکھلایا، اپنے وعدوں کو پورا کر دکھلایا، اپنی بات کو پورا کر دکھلایا، اور صحابہ کو بھی اس بات کا عادی بنایا۔ مکہ مکرمہ کا کتنا مشہور قصہ ہے وہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک ساتھی یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ انتظار کیجئے میرا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا 2 دن تک اس جگہ انتظار کرتے رہے۔ اس ساتھی کے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ کر آیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا وہاں انتظار کر رہے ہوں گے۔ اپنے کسی کام سے دوبارہ سے وہ شخص وہاں سے گزرا، تب اسے احساس ہوا کہ یہ تو یہاں پر کھڑے ہوئے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں اتنی اہمیت، اور یہاں اس کے ماننے والوں کے دل کی زبان میں اور اس کے ماننے والوں کی زندگی میں کوئی بھی اہمیت نہیں۔
کہ یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دل کے اندر بٹھائی تھی، صحابہ کی تربیت ایسے کی تھی کہ ان کے دل وہ بھی اپنے وعدوں کے پکے ہوا کرتے تھے، اپنی زبان کے پکے ہوا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مدینہ جا رہے ہیں۔ ایمان لے آئے؟ جی ہاں ایمان لے کر آئے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ محمد کے پاس جا رہے ہو؟ جی ہاں محمد کے پاس جا رہے ہیں۔ اوہ تم محمد کے پاس جا کر ہمارے مقابلے میں لڑو گے؟ ہم تو تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے تمہارے مقابلے میں۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، کفار مکہ 1000 کے قریب تھے اور صحابہ صرف 313 تھے۔ لوگوں کی ضرورت تھی، لڑنے والوں کی ضرورت تھی۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ایک سے حالات معلوم کیا کرتے تھے، کیا سفر میں کیا گزری۔ انہوں نے اپنے سفر کی کارگزاری سنائی، اپنے سفر کے حالات سنائے کہ ہم مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے تو ابو جہل نے ہمیں راستے میں پکڑ لیا اور اس عہد پر اس نے ہمیں چھوڑا ہے، اس وعدے پر اس نے ہمیں چھوڑا ہے، اور اے اللہ کے رسول ہم تو جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم تو اس سے ویسے ہی عہد کر آئے چھٹنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جب تم اس کو زبان دے کر آئے ہو تو اپنی زبان پر مضبوط رہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں نہیں لے کر گئے، ضرورت کے باوجود، فضائل کے باوجود کہ اسلامی تاریخ میں جو غزوہ بدر کے مجاہدین تھے ان کی الگ اہمیت ہے۔ سارے مسلمانوں کی فضیلت ایک طرف، سارے صحابہ کی فضیلت ایک طرف اور بدریوں کی فضیلت ایک طرف، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں لے کر گئے کہ دشمن سے وعدہ کر کر آئے، اس وعدے کو بھی پورا کرایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، تاکہ دل کے اندر یہ بات بیٹھے کہ جو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، جو زبان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں کہ ہم کتنے وعدے صبح سے شام تک کرتے ہیں اور کتنے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنے وعدوں کو ہم پورا کر پاتے ہیں۔ اپنی زندگی میں جھانکیں، سوچیں کہ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ایک طرف ہماری زندگی۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی اور کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سکھا کر گئے اور ہم کس رخ پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دہلی کی طرف کہ اس طرف چلا کے گئے اور ہم جا رہے ہیں اس کے بالکل مخالف سمت۔ کیا ہم پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں جنت والے راستے پر چلا کے جا رہے ہیں اور ہم بالکل اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں؟ کہ یہ صحابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ صحابہ کی تربیت کی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ عیسائیوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک وعدہ کیا جنگ بندی کا کہ اتنے مہینے تک نہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور نہ تم ہم پر حملہ کرنا۔ عہد ہو گیا، وعدہ دونوں کے طرف سے جو ہے عہد و پیمان ہو گئے۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جو تاریخ جنگ بندی کی تھی وہ تاریخ ختم ہونے کے دن آ رہے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہماری سرحد کا آخر ہے وہاں اپنی ساری فوج کو پہنچا دیتا ہوں اور ساری تیاری کر لیتا ہوں
اور جیسے ہی جنگ بندی کی تاریخ ختم ہوگی میں فوراً حملہ کر دوں گا، سارے عیسائی جو بے خبری میں ہوں گے اور میں سارے علاقے فتح کرتا چلا جاؤں گا۔ اسلام کو پہنچانے کے لیے یہ سوچ رہے تھے، اپنی ذاتی ملکیت کے لیے نہیں سوچ رہے تھے، اسلامی حکومت کو فائدے کے لیے سوچ رہے تھے کہ اس سے اسلام کا فائدہ ہوگا، لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، لوگوں تک آسانی کے ساتھ اسلام کی تعلیم پہنچ جائے گی، اس لیے یہ سوچ رہے تھے۔ اور جیسا سوچا ویسے کیا، اور علاقے کے علاقے فتح ہوتے چلے گئے، اچھے خاصے علاقے فتح کر لیے۔ کچھ ایام کے بعد ایک صحابی کو احساس ہوا، وہ صحابی عامر بن عبسہ رضی اللہ عنہ، وہ آئے پیچھے سے اور کہا کہ اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کس نے وعدہ توڑا، کس نے عہد کی خلاف ورزی کی؟ ہم نے تو جنگ بندی کے بعد یہ حملہ کیا ہے، جو تاریخیں طے تھی ان تاریخوں میں ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم نے تو اس کے بعد حملہ کیا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ جو ایام جنگ بندی کے ہوں اس میں جنگ کی تیاری بھی نہیں کرنی چاہیے، جب جنگ بندی کے ایام ختم ہو جائیں اس کے بعد تم اپنی فوج کو تیار کرو، اس کے بعد اپنی فوج کو لے کر چلو۔ اسلامی تاریخ میں بلکہ تاریخ عالم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا ہوگا کہ کسی فاتح نے کسی علاقے کو فتح کیا ہو اور پھر اپنی فوج کو واپس لے کر گیا ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر ساری فوج کو واپس لے کے گئے اپنی سرحد تک، زبان کی اہمیت کی وجہ سے، وعدے کو پورا کرنے کی وجہ سے، اپنی کسی ذاتی بات کی وجہ سے نہیں، کہ اسلام کی تاریخ یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ اور ایک ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا احتساب کریں کہ ایک طرف وہ تعلیمات، ایسے لوگ اور ایسی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، فتح کر کے چھوڑ رہے ہیں، غیر مسلموں کے قبضے میں دے رہے ہیں صرف زبان کے عہد کی وجہ سے، اور ہم اپنی زندگی کو جو ہے کس طرح سے گزاریں۔ مطلب ان چیزوں کو ہم دینداری بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی دینداری کی چیز ہے، صرف نماز پڑھنا دینداری کی چیز ہے، تلاوت کرنا دینداری کی چیز ہے، تسبیح پڑھنا دینداری کی چیز ہے، داڑھی رکھ لینا دینداری کی چیز ہے، بس انہی چیزوں کو ہم دینداری کی چیز سمجھتے ہیں۔ جمعے کے دن مسجد میں آ جانا دینداری کی چیز ہے، کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا 3/4 جو دین ہے وہ ہماری زندگی سے بالکل نکلا ہوا ہے۔ 3/4 دین ہماری معاشرت، معاملات، اخلاق، یہ سارا کا سارا ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو عید کی نماز پڑھ لے، مسلمان وہ ہے جو جمعے کی نماز پڑھ لے، مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے، تسبیح پڑھ لے، اور کسی کو موقع مل گیا تو داڑھی رکھ لے، بس مسلمان وہ ہے۔ جیسا دل چاہے معاملہ کرو، جیسا دل چاہے رہو، جیسا دل چاہے اخلاق کا مظاہرہ کرو، کہ یہ کوئی دین نہیں ہے، کہ یہ 3/4 دین ہے۔ کہ ایک مسائل کی کتاب ہے، 4 جلدوں کی کتاب ہے، اس کی صرف 1 جلد جو ہے مسائل کی ہے، عبادات کے متعلق ہے، باقی 3 جلدیں معاشرت، معاملات، اخلاقیات اس سے متعلق ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکلی ہوئی ہیں، کہ ہم ان چیزوں کو سیکھنے کی بھی نہیں کوشش کرتے، جاننے کی بھی نہیں کوشش کرتے، تو عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگو دوستو، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی زندگی کا احتساب کریں اور سوچیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ کیا جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں وہی مسلمان ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہی مسلمان بنا کر گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی چیزوں کی تعلیم دی تھی جن چیزوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچیں،
اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دین پر چلانے کی کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو دینداری والے اخلاق بنائیں، اپنے اخلاق کو حضور کی تعلیم والے اخلاق بنائیں، کہ تاکہ لوگ کہ صحابہ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دین کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صحابہ اپنی زندگی کا نمونہ پیش کرتے تھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام وہ ہے جیسا ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ لوگوں کو صحابہ کے درمیان میں لا کر رکھا جاتا تھا، وہ ایک دن 2 دن ان کے اوپر گزرتے تھے اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، کہ آج کوئی اگر ہمارے درمیان میں آئے گا تو جتنا وہ اسلام سے قریب ہوگا اور زیادہ دور ہو کے چلا جائے گا۔ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں اور اپنی زندگی کو دینداری والی زندگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔